اس دن کی حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور پہلو بھی ہے جو حدیث پاک میں ذکر ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں سے یہ حدیث پاک مروی ہے اور حدیث ہے المستدرک علی الصحیحین. حدیث نمبر ہے 4228. مستدرک علی الصحیحین کتاب کا نام ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور پھر انہیں جنت میں جانے کا حکم دیا اور جنت کے تمام پھل ہر چیز کھانے کی اجازت دی سوائے ایک درخت کے کہ اس کے قریب نہ جانا، مگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ نے روکا تھا. نتیجہ کیا نکلا کہ رب کائنات نے جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا. آدم علیہ السلام مدتوں تک سال تک شرمندگی اور ندامت میں روتے رہے کہ یہ مجھ سے کیا عمل ہو گیا کہ رب کائنات کی جنت سے نکلنا پڑا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی. اس شرمندگی میں کئی سال تک گریہ کرتے رہے، روتے رہے. ایک روز انہوں نے اللہ کی حضور دعا کی اور دعا کرتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کیے: اللہم اغفر لی وتقبل توبتی بحق محمد النبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الفاظ ہیں مستدرک علی الصحیحین کے. اے اللہ مجھے معاف فرما. معافی کئی سالوں سے مانگتے آ رہے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ سینکڑوں سال بیت گئے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے لمبی عمر دی تھی. یہ دعا اپنی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں مانگتے آ رہے تھے، مگر یہ کلمات توبہ اللہ کی بارگاہ میں پہلی بار نکلے تھے کہ اے اللہ مجھے معاف کر اور میری توبہ کو اپنے حبیب نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ کے صدقے سے قبول فرما. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جب یہ کلمات آدم علیہ السلام نے کہے تو باری تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آدم چلے معاف تو ہم کر دیتے ہیں، مگر یہ بتائیں کہ آپ نے میرے حبیب محمد کو پہچانا کیسے؟ ابھی تو وہ اپنی ولادت کے اعتبار سے دنیا کے اندر جلوہ گر نہیں ہوئے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ اور آپ نے کیوں ان کا واسطہ دے کر، ان کا وسیلہ دے کر میری بارگاہ سے درخواست دعا کی ہے، توبہ کی قبولیت کی التجا کی؟ کہا باری تعالیٰ یہ سچ ہے کہ میں نے ابھی تک ان کو پیکر بشری میں دیکھا نہیں ہے، مگر جب تو نے مجھے جنت میں بھیجا میں نے جنت کے ہر درخت پر، درخت کے ہر پتے پر میری جہاں جہاں نگاہ پڑی میں نے محمد کو لکھا ہوا دیکھا. اور میں نے جنت کے دروازوں پر اور تیرے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا. تو میرے دل نے یہ بات مان لی کہ اللہ نے جس کے نام کو، جن کے نام کو اپنے نام سے ملایا، اللہ نے جن کے نام سے جنت کے ستونوں کو زینت دی، جن کے نام سے جنت کے محلات کو زینت دی، جن کے نام سے اللہ نے جنت کے درختوں اور پتوں کو زینت دی، وہ کوئی عام ہستی نہیں، یقیناً اللہ کی محبوب ہستی ہے. اس لیے اے اللہ میں نے ان کے نام کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ سے توبہ قبولیت کی درخواست کی. اللہ پاک نے ہاں اے آدم تو نے سچ کہا، تو نے درست کہا. لولا ہو لما خلقتو کا، اگر وہ میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا ہے آدم میں آپ کو پیدا نہ کرتا. ایک جگہ آیا لولا ہو لما خلقت الافلاک والارضین، اگر مصطفیٰ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں زمین و آسمان کو پیدا کرتا. ایک جگہ آیا لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، اے حبیب اگر میں نے آپ کو دنیا کے سامنے آپ کی شان کے جلوے نہ دکھانے ہوتے میں نے اپنا رب ہونا مخلوق پہ ظاہر ہی نہیں کرتا. دوستان گرامی قدر، اس طرح اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام، اب سوال یہ ہے
کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق پر جمعہ کے دن کو، جو کہ ان کی پیدائش کا دن ہے، ہمارے لیے عید کا دن بنا دیا۔ ارے جن کے صدقے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے، ان کے میلاد کے دن کی عظمت کا عالم کیا ہے۔ سبحان اللہ۔